کچھ اور معاملات پر بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مردم شماری, خانہ شماری, ڈیجیٹل مردم شماری کا بڑا وہ ایک دورہ ہے. ایک پہلی دفعہ یہ سٹیپ لیا گیا کیونکہ اس سے پہلے پرچے بھرے جاتے تھے اور پھر اس کے اندر وہ کمپائل ہونے میں ان کو ٹائم لگتا تھا. پرچہ کوئی گم ہو جائے تو پھر مسائل الگ. پھر اب یہ ہے کہ وہ معاملہ کیا گیا ہے کیا ٹیبلٹس کے تھرو, یعنی کہ آپ کے پاس جو گھر پہ لوگ آ رہے ہیں خانہ شماری کے لیے ابھی تک تو آ رہے ہیں تو وہ آپ سے آپ کے ڈیجیٹلی آپ کی معلومات جمع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے اس کی دوسری بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ لائل میں سارے معاملے سے, یعنی کہ وہ بات ہوئی کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کہ آپ خود بھی خانہ شماری کر سکتے ہیں تو عوام کو کیا پتا ہوگا. اور یہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو وفاق نے کیا ہے اس پہ تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. بڑے پریشان نظر آئے کل وہ اس معاملے کو لے کے, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ کئی دنوں سے جاری ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے کیسے کرتے ہیں تو عوام کو کیسے آگاہی ہوگی. اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے. کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں. ایک ہفتہ کا ایکسٹینشن ہوا تھا یہ ڈیجیٹل سینسس کے لیے. مجھے تو اس وقت پتا چلا کہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے جب ایکسٹینشن ہوا تھا. اور اگر یہ وہ ایسے سینسس ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ ان کرنا ہے اور مجھے نہیں پتا ہوگا, ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتا تھا, تو پھر مطلب پاکستان کے عوام کو بھی پتا نہیں ہوگا. جی تو اس پر انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر اعتراضات دور نہ کیے گئے تو سندھ حکومت مردم شماری میں وفاق کا ساتھ نہیں دے گی. پیپلز پارٹی کو ڈیجیٹل نہیں جائز مردم شماری چاہیے. وفاقی حکومت, وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کے ڈیجیٹل سینسس کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں, ایڈریس نہیں کرتے ہیں, تو صوبائی سندھ وفاقی حکومت میں کے ساتھ اس ایکسرسائز میں ساتھ نہیں دے گا. اچھا میرے 2 سینٹس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اتنے بیرون ملک دوروں پہ ہوتا ہے, انہیں نہیں آئیڈیا ہوا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں لیکن وزیر خارجہ کے طور پر ان کا کام ہی یہی ہے بیرون ملک دورے کرنا. مطلب ہو سکتا ہے انہیں اتنے ملک میں ہوں گے تو ظاہر چیزیں پتہ چلیں گی. لیکن اپ ڈیٹ تو کرتے ہوں گے نا, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ وائس نوٹ بھیج دیں کہ جی یہاں پر یہی آج. بالکل وفاقی حکومت کو انہوں نے ساتھ میں اشفاق خبردار بھی کر دیا. انہوں نے کہا یہ جو سیلاب متاثرین سے آپ نے وعدے کیے تھے نا, اگر آپ نے یہ وعدے پورے نہیں کیے تو پھر ہم وزارتیں چھوڑ سکتے ہیں. پھر ہم کیوں یہ وزارتیں رکھیں جب عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. کیا کہا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں, وہ وعدے تو پورا ہونا پڑیں گے, ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا. اپنے لوگوں کو, پاکستان کے عوام کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سیلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو, وہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج بلاول صاحب کی ٹون ہم نے ڈیفرنٹ دیکھی, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی یہ جو ان کا بیان ہے کیا یہ پارٹی سے وفاداری ہے یا پھر ڈیجیٹل مردم شماری ہے یا پھر یہ الیکشن کی تیاری ہے؟ اس بیان کو ہم کیا کہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا اس کے چیئرمین بلاول بھٹو بلاول زرداری ہی بتا سکتے ہیں کہ اصل مقصد کیا یہ ساری باتیں اب کرنے کا نا. دیکھیں ہم تو یہ مردم شماری کا سلسلہ جب شروع ہوا تھا تو اس کو ہم نے اون بھی کیا اور کہا کہ ہمارے مطالبے پر ہو رہا ہے, ہمارے ایما پر ہو رہا ہے. اور پچھلی مرتبہ جو ہمارے خدشات تھے کہ کراچی کی آدھی سے زیادہ آبادی لاپتہ کر دی گئی, اس کو بازیاب کرانا ہے اور اس میں کیا کیا سکون تھے, تو یہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی جو انیومریٹرز ہیں وہ صوبائی حکومت نے زیادہ تر اپوائنٹ کیے ہیں جو شمار کنندگان ہیں, اور اس میں وہ پولیٹیسائز نہ ہو جائے کہیں مردم شماری. اور وہ خدشات ہمارے صحیح بھی ثابت ہو رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. پھر عمارت کے اندر ہر فلیٹ کو, اپارٹمنٹ کو الگ الگ گنا جانا چاہیے, لیکن ایک عمارت کو ایک ہاؤس یا ایک خانہ گنا جاتا ہے, تو یہ بھی ایک خامی ہے. پھر اس طریقے سے ڈی فیکٹو
مردم شماری ہونی چاہیے کہ بھئی جو جہاں ہے، کراچی میں رہتا ہے، کھاتا یہیں، پیتا یہیں، کماتا یہاں، اگاتا یہاں، سب کچھ یہاں کرتا ہے، یہاں کی سڑکیں سہولتیں استعمال کرتا ہے، پانی، نکاسی، آب، سینیٹیشن، کچرا اٹھانے جو کچرا اٹھتا ہے، تو پھر اس کو یہاں گنا جانا چاہیے. تو وہ میرے خیال میں وہ بھی اس کو بھی نہیں، ڈی جیرو ہو رہی ہے، ڈی فیکٹو نہیں ہو رہی ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. تو پھر اگر ان چیزوں کی تصحیح نہ کی گئی، اب اگر اس میں اگر وہ اب یہ جا کے بات کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ جو ڈیجیٹل کی جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں تو سکم رہے گا، کیونکہ ایک سرور ہے. 24-25 کروڑ پاکستانیوں کو کیسے 10 دن کے اندر رجسٹر کیا جا سکتا ہے سیلف انیومریشن کے ذریعے، اور بغیر اس کے کہ وہ سرور بیٹھے، وہ پاسبل نہیں. بیٹھ ہاں، ہو سکتا ہے وہ سرور بار بار کریش کرتا ہے، نہیں بار بار بیٹھتا ہے. 2 دن بعد شروع ہوا، کریش کر گیا، وہ انڈیکیٹر ہے. اصل مردم شماری ٹیبلٹ پہ جو ڈور ٹو ڈور ہوگی، گھر کا شمار بھی اور افراد کا شمار. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کیا وفاق کی جتنی حکومتیں ہیں شامل، آپ لوگوں کو کیا اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا؟ طریقہ کار کا علم نہیں تھا؟ کیوں اب یہ معاملات ایسے سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، طریقہ کار کا میرے خیال میں علم تھا. جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ یا تو لا علمی ہو سکتی ہے، یا کوئی پولیٹیکل پلائی یا پولیٹیکل اسٹنٹ یا پولیٹیکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو بنایا جا رہا ہے. میں تو یہی سمجھ سکتا ہوں. ہاں، مطلب ہے کہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. ہاں دیکھیں، ہم نے تو اس وقت بھی جب کیبنٹ میں شاید یہ اپروو ہو رہا تھا تو کہا تھا ڈی جیرو نہیں چلے گی، ڈی فیکٹو ہونی چاہیے. تمام چھوٹے بڑے شہروں میں پوری دنیا میں جو مردم شماری ہوتی ہے وہ ڈی فیکٹو فارمولے پر ہوتی ہے. تو اس وقت تو کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، جو وفاقی حکومت میں شامل جماعتیں ہیں. اور پھر پیپلز پارٹی نے حلقہ بندیوں میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کیا تھا کہ ہماری 70 سیٹیں کم کی گئی، اور بعد میں خود مانا کہ ہاں 50 تو کم از کم ہوئی ہیں، اور ہم یہ انتخابات نہیں ہونے دیں گے اگر یہ صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے انہوں نے حلقہ بندیاں ختم کر دی تھی 10-1 میں. الیکشن سے 1 روز پہلے الیکشن کمیشن نہیں مانا تو الیکشن ہو گئے. اور ہمیں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم الیکشن ہونے نہیں دیں گے، اپنا اسٹاف نہیں بھیجیں گے. اچھا، اب میں جو اسٹاف انہوں نے انیومریٹر میں ابھی اپوائنٹ کیا ہے، تو دیکھیں ڈسٹرکٹ ایسٹ سے واضح طور پہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہاں یہ ہدایت دی گئی 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو کاؤنٹ نہ کیا جائے. یہ پالیسی کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر ایک گراؤنڈ پہ جو گھر ہے ان کو کاؤنٹ کیا، جب گراؤنڈ +1 2 3 4 وہاں آپ کاؤنٹ ہی نہ کریں. تو یہ پالیسی خود ساختہ مختلف ضلعوں سے آ رہی ہے. تو یہ تو پیپلز پارٹی کہ جو ہے وہ ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر. ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بیان میری نظروں سے گزرا تھا. آپ فرماتے ہیں ڈالر کی پرواز روکنے کے لیے MQM کو لانا ہوگا. تو سر، یہ آپ اسحاق ڈار صاحب کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ MQM ہی صحیح ہے؟ لانا کہاں ہوگا یہ؟ ہاں، یہ سوال ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ کیا مطلب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسد عمر اور اسحاق ڈار جو اس وقت صورتحال ہے، یہ تو اس پورے 5 سال میں جو کچھ ہوا ہے اسی کا شاخ خزانہ ہے نا. اس وقت ڈالر جہاں جا رہا ہے، جو ڈیفالٹ کی ورش پر ہم ہیں، اور ہمارا تجارتی خسارہ کسی طرح پورا نہیں ہو رہا، ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خان لیاقت علی خان جو کہ وزیر خزانہ تھے اس وقت، اور جو کراچی میں پوٹینشل ہے، جو فائنینشیل ہب ہے، ترقی کا انجن ہے، یہاں ایسے اکانومسٹ ہیں، ایسے یہاں صنعتکار ہیں، تاجر. لیکن آپ میرے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سب کو ٹرائی کر لیا تو ہمیں بھی ٹرائی کرنا ہے. ہمیں بھی موقع دے دیں. دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تسی سبھی نو آزمایا. دیکھیں، میں نے کہا نا تسی سبھی نو آزمایا، سانو بھی ایک باری آزماؤ، جے تانو سواد نہ آوے تو پیسے سارے مل کے مٹی پاؤ. تو مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ٹیم ہے. اوکے ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبھی کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیم ہے. اگر یہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر ہمیں بھی ٹرائی کر لیں. اشفاق، why not؟